تو ہم جو ہیں مسلمان ہیں، اور ہم جو دنیا میں پیدا ہو کے آتے ہیں اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ دھرتی جس کی ہے اور یہ آسمان جس کے ہیں، جو سنسار کا سچا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، اس مالک کا سچا پیغام، سچا دھرم، اس کا سچا قانون ہم مسلمانوں کے پاس ہے پوری دنیا کے انسانوں میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اب ہم پہ اس نے ذمہ داری دی ہے ہمارے اوپر کہ میرے اس پیغام کو میرے ہر بندے تک، میرے ہر پیدا کیے ہوئے انسان تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری اس مالک نے ہمیں دی ہے۔ تو ہم دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم سنسار کے سچے مالک کے سچے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، کیونکہ سچائی ہمارے ہی پاس ہے۔ جب ساری کائنات کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون اور سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچو اور اچھائی پر چلو، اور وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ سمجھے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو، پیدا ہوتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں کیا کرتے ہیں؟ اذان لگاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اقامت دین، یعنی اس کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کے سچے دھرم کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو سچائی کی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سنسار کے سچے مالک کے سچے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں، کیونکہ سچائی ہمارے ہی پاس ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سچائی کو پہنچانے کے لیے اللہ ایشور کا جو گیان ہے قرآن میں دیا گیا ہے، اللہ کے آدیش حکم بتانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کا گیان حاصل کریں، اسلام دھرم کا، اپنے دھرم کا گیان حاصل کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ کے کیا آدیش ہیں وہ بتائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ بتائیں۔ تو پہلے ضروری ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود سمجھے، اور جو صحیح بات ہو، اچھائی جو بھی ہو، ہمیں اکیلے میں ٹائم ملے ہم قرآن لے کے بیٹھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، حدیثوں کو پڑھیں، اسلام کی جو بھی اچھائی ہے اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھیں گے تو ہمارے جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ایک ڈائری لے لو، ایک پینسل لے لو، جو بھی اچھی بات لگے اسے لکھ لو، اور اسے لکھ کر پھر پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ، چاہے کوئی کسی دھرم کا ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، جو بھی ہو، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، تو سب تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اچھائی کا پیغام، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب ہم یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کا پیغام، سنسار کے سچے مالک کا پیغام لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ اکثر دھرم کے نام پر جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ شیطان ہیں، شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں لوگ، حالانکہ ان کا نقصان کچھ نہیں ہے، اگر وہ اچھی بات کو سنیں، سمجھیں، غور کریں تو ان کا کیا نقصان ہے؟ لیکن شیطان اندر ہوتا ہے، جسے خون دورہ کرتا ہے نا شریر میں، ایسے شیطان دورہ کرتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے اپنے سچے مالک کو پہچانے اور جیون کا صحیح مقصد جانے، اسی لیے جو ہے لوگ دھرم کے نام پر جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم اس ڈھنگ سے بات کریں کہ فساد نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انسان کے دل کو جیتیں، پیار محبت سے، نفرت سے نہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اگر دو چار بات وہ الٹی سیدھی کہیں بھی تو برداشت کریں، صبر کریں، صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے عزت نفس کو اللہ کے سامنے خاک میں ملا دیں اور اللہ کے لیے برداشت کریں۔ جو ہم اللہ کے لیے برداشت کریں گے تو جب ہم اللہ کا علم، گیان حاصل کر کے، اپنے دھرم کا گیان حاصل کر کے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی فکر لیں گے اور کوشش اور محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا ہمیں۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ شریر میں حرکت پیدا ہونا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاگنا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا راستہ دکھائے گا اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف لگے گا، قرآن کو ہم سمجھیں گے تو ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی۔ جب دھیان لگتا ہے اور انسان کو صحیح بات معلوم پڑتی ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہی ہے اللہ کی ہدایت۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ جس کے اندر حرکت پیدا کر دے، جس کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے۔ دنیا میں ہم دھیان سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو دھرم ہے، زیادہ تر مسلمان رسم کے طور پہ ادا کر رہے ہیں، نماز رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، روزے رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، ایک رسم سے ادا کر رہے ہیں، بھائی فلاں کام ہو گیا کہ ہاں ہو گیا ہیں، ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی پرکار سے ہمیں رسم ادا نہیں کرنی، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے ہمیں ہر روز آگے بڑھنا ہے، نیا علم حاصل کرنا ہے، نیا گیان حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ حرکت پیدا ہوگی، پھر ہمارے اندر سے جو ہے ہم جاگیں گے، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ زندگی میں انقلاب آئے گا، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنا سچا راستہ دکھا دے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی یہ دی ہوئی ذمہ داری نبھائیں گے، علم حاصل کر کے اسے پھیلائیں گے، تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے علم حاصل کر کے نہ پھیلایا تو ہمیں اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی پھر، کیونکہ ہم پہ ذمہ داری دی ہے اللہ نے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، پیغمبر نہیں آئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اب یہ پیغمبروں والا کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو جو ہے ہر جگہ تک پہنچانا ہے۔ جب بھی ہم اپنے دھرم کا، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، یا ہم سمجھ لیں کہ جو ہے پوری دنیا میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے سب کس کی ہے؟ اللہ کی، ایشور کی، اور برائی جس روپ میں بھی ہے کس کی ہے؟ شیطان کی۔ برائی پہ چلانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اچھائی میں سکون ہے ہمارے اندر، تو اچھائی ہمیں جہاں سے ملے اسے لے لیں، سمجھے؟ سب کو سنیں، سب کو دیکھیں، ہر دھرم کا گیان حاصل کریں، اور اچھائی کو لے لیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے دو راستے کرے انسان کے سامنے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ تو جب بھی تم اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو، جو بات تمہیں اچھی لگے، تمہارے پہلے اسے سمجھو، سمجھ کے پھر اسے لکھو گے تو پھر تمہارے اور سمجھ میں آئے گی وہ بات، سمجھے؟ اور پھر جب لکھ کے تم اسے لوگوں میں بیان کرو گے تو پھر تمہارے اور سمجھ میں آئے گی بات۔ اس دنیا میں سب کچھ انسان کو دکھ رہا ہے، ایشور نے، اللہ نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے۔ انسان کی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہیں۔ تو اب ہم جتنا اللہ کا ذکر، اچھائی کو ہم جو ہے پہلے سے سمجھیں گے، پھر اسے لکھیں گے، پھر اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، پھر اسے لکھ کر لوگوں میں بیان کریں گے، بار بار کہیں گے، تو اور دل دماغ میں سمجھ میں آئے گی، تو ہماری عقل جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گی۔ تو بھئی محنت کریں، اللہ کے بندوں کو شیطان کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی طرف لائیں، اللہ کے بندوں کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ کریں گے بھی سب؟